کی باتیں آؤ کہ کرے ان لب رخسار کی باتیں سرکار کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین و ناظرات، متوجہین متوجہات، ملائکہ صالحین، ارواح طیبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام سرکار کی باتوں میں اب ہم باقاعدہ تسلسل کے ساتھ کتاب ادارہ رشد و ہدایت کی شائع کردہ حدیث رسول کی رشد و ہدایت کا باقاعدہ درسی آغاز کرتے ہیں، اور اس کتاب میں ایمانیات کے باب سے ہم اس کتاب کا آغاز کریں گے، جلد اول سے توحید و رسالت کے بیان سے۔ توحید و رسالت کے بیان میں پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی بڑی ہی خوبصورت حدیث ذکر کی گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر سوار تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ۔ حضرت معاذ نے عرض کی، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حکم فرمائیے، غلام حاضر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا، یا معاذ، اے معاذ۔ تو حضرت معاذ نے پھر عرض کی، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ حکم فرمائیے، غلام حاضر ہے۔ یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کوئی شخص اگر سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے آخری رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے گا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے جب اس خوشخبری کو سنا تو حضور سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں اس بات پر تمام لوگوں کو مطلع نہ کر دوں، میں انہیں بتا نہ دوں کہ وہ خوش و خرم ہو جائیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر تم انہیں یہ بتا دو گے تو وہ اسی پر تکیہ کر لیں گے اور عمل میں کوتاہی کریں گے۔ ناظرین کرام، عقیدہ توحید و رسالت یہ ایمان کا بنیادی رکن ہے، اور عقیدہ توحید و رسالت اسلام کی بنیاد ہے۔ اس عقیدے کے بغیر ایمان، اسلام، جنت، دوزخ، نعمت نہیں مل سکتی۔ ناظرین کرام، اس پر ہمیشہ قائم رہنا اور اس عقیدے کو اس پر یقین رکھنا، اس کی حفاظت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ساتھ ہی اس عقیدے میں گمان و شک کرنا یا تذبذب کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس عقیدے کو پڑھنا، سمجھنا، دل میں مضبوطی سے جمانا اور اس پر ہمیشہ اپنے عمل سے اظہار کرنا مسلمان کے لیے لازم ہے۔ عقیدہ توحید کے مقابلے میں عقیدہ شرک ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ تو عقیدہ شرک سے ہمیشہ بچنا اور اس سے بیزاری کا اظہار کرنا اور دوسروں کو بچانا، یہ بھی مسلمان پر ہر وقت فرض ہے۔ ساتھ ہی عقیدہ رسالت، اس حدیث میں عقیدہ رسالت کا بھی ذکر ہوا، تو یہ بھی یاد رکھیے، عقیدہ رسالت کے مقابلے میں گستاخی ہوتی ہے، گستاخی رسالت۔ تو گستاخی رسالت سے بچنا، دوسرے کو بچانا، یہ مسلمان پر فرض ہے۔ کسی بھی لحظہ و لمحہ کسی نبی کی بے ادبی نہ ہو، یہ مسلمان پر لازم ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں ہمیشہ عقیدہ توحید و رسالت پر گامزن رکھے، اور ہمیں دنیا میں بھی مسلمان رکھے، اور ہمیں موت دے تو موت بھی مسلمانوں والی عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی، تسلسل کے ساتھ اسی باب پر مختلف احادیث پیش کی جائیں گی، اور پھر ہم مختلف شرک کی اقسام اور دیگر چیزوں پر بحث کریں گے انشاءاللہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔